ہم تمہید کو اور تبصرے کو طویل دیے بغیر اپنے مقالہ نگاروں کی فہرست میں سب سے پہلے مولانا سلیمان اختر فاروقی قاسمی استاد جامعہ اسلامیہ اشاعۃ العلوم عقل کوہ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک ابن عبداللہ الجوینی حیات و خدمات اس عنوان پر اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں جس نے ہم سب کو اس موقع سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ثانیاً ہم اپنے ادارے کے مدیر تنفیذی مولانا حذیفہ صاحب استانوی دامت برکاتہ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع فرمایا اور علم کلام کو زندہ کرنے اور اس سلسلے میں اپنا کنٹریبیوشن پیش کرنے کی ہم لوگوں کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اسی کے ساتھ ہم حکیم فخر الاسلام صاحب دامت برکاتہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس کی سرپرستی فرمائی اور اپنا تعاون پیش کیا۔ ہمارے مقالے کا موضوع ہے امام الحرمین امام الجوینی تعارف اور خدمات۔ محترم حضرات، امام الحرمین امام الجوینی رحمہ اللہ کی زندگی اور آپ کے کارناموں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو آپ کے زمانے کے حالات کے متعلق تھوڑی معلومات جان لینی ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی حکومت دوسری صدی ہجری کے اواخر میں ہارون رشید اور مامون رشید کے زمانہ خلافت میں اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ یہ سلسلہ قوت و سطوت مختلف نشیب و فراز کے ساتھ تیسری صدی ہجری تک ممتد رہا۔ البتہ 14 صدی ہجری کے آغاز میں مملکت اسلامیہ زوال کا شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں بیشتر علاقے اور حکام مرکز سے الگ ہو کر وقتاً فوقتاً اپنی فوجوں اور قوتوں کا رخ اسلامی حکومت کے مرکز بغداد کی جانب کر دیتے تھے اور مرکز اور علیحدہ ریاست کے درمیان جنگ جاری ہو جاتی۔ ان علیحدہ حکومتوں میں قابل ذکر مصر میں فاطمیوں کی، حلب اور موصل میں حمدانیوں کی، فارس اور عراق میں بوہیوں کی، افغانستان، پنجاب اور ماوراء النہر میں غزنیوں کی حکومتیں قائم ہوئی۔ اسی کے ساتھ 5ویں صدی کے بالکل نصف میں ماوراء النہر، فارس اور بعد میں چل کر بغداد اور شام میں سلجوقیوں کی حکومت قائم۔ سماجی لحاظ سے عباسی دور حکومت میں بالعموم اور بغداد میں بالخصوص صورتحال بری تھی۔ امن و امان اکثر و بیشتر مفقود نظر آتا تھا۔ باہم بغض و عناد کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، مگر یہ صورتحال صرف حکومت سے وابستہ لوگوں اور ان کے چمچوں میں محدود تھی، باقی رعایا اس سے قطعی دور تھی۔ 5ویں صدی میں اخلاقی اور سیاسی صورتحال سے واقف انسان کے ذہن میں یہ خیال ضرور گزرے گا کہ سماجی و سیاسی حالات کے پیش نظر تہذیبی، علمی اور ثقافتی صورتحال بھی ابتر ہوگی، لیکن یہاں معاملہ برعکس تھا۔ باوجود ایک طرف جہاں اسلامی حکومت کمزوری کا شکار تھی، اس کی عمارت میں شگاف پڑ گیا تھا، وہیں دوسری جانب علمی و تہذیبی سرمایہ روز افزوں ترقی پر تھا۔ چنانچہ 14 اور 5ویں صدی میں فقہ اسلامی اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گیا اور مختلف مذاہب کے قواعد اور اصول مرتب ہوئے۔ مختلف تہذیبیں عربی زبان اور ممالک اسلامیہ کی طرف منتقل ہوئی۔ مختلف علوم و فنون جیسے فلسفہ، ریاضیات، کیمیا کو ترقی ہوئی اور ہر فن میں اس کے ماہرین جیسے ابن سینا، غزالی، فارابی وغیرہ پیدا ہوئی۔ ادب اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور شعر و سخن کی محفلیں سجنے لگیں۔ اس کے علاوہ فقہ و حدیث، تصوف، ریاضیات، فلکیات، الجبرا، جیومیٹری، فلسفہ، جغرافیہ اور تاریخ، یہ سارے علوم 5ویں صدی میں عروج پر پہنچے۔ اور یہ 5ویں صدی ہی ہمارے امام الجوینی رحمہ اللہ کا زمانہ ہے۔ مسالک اور فرقوں کی بنیاد اموی سلطنت کے اختتام پر پڑ گئی تھی، تاہم اس میں برگبار عباسی دور میں آئے۔ 2 صدی میں تھوڑی قوت آئی، جبکہ 3 صدی ان تمام کے مبادیات معین کیے گئے۔ 4 صدی میں بعض ختم ہو گئے اور 5ویں صدی میں ختم ہو کر صرف اہم مسالک باقی رہے۔ ان باقی 4 مذاہب میں جو آج باقی ہیں، ہمارے سامنے ہیں،
ان میں باہمی چشمک اور عصبیت اس درجہ تھی کہ باہم مناظرہ اور بحث کے علاوہ کبھی کبھی قتال تک کی نوبت آ جاتی تھی۔ حنابلہ تو قتال سے بھی نہیں چوکتے تھے، چنانچہ 447 ہجری میں حنابلہ نے بغداد میں شافعیہ کو آمین اور تسمیہ بالجہر اور ترجیع فی الاذان اور قنوت فی صلاۃ الفجر سے بزور قوت روکنے کی کوشش کی۔ بالآخر بڑی مشکلوں سے یہ فتنہ دبا اور حنابلہ نے اپنے قول سے رجوع کیا۔ اسی سختی اور باہمی عصبیت ہی کا نتیجہ ہے کہ حنابلہ اس وقت خطیب بغدادی کے قتل کے درپے ہو گئے تھے جب انہوں نے امام احمد کا تذکرہ صرف محدثین کے زمرے میں کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس سے بھی زیادہ سخت اختلاف ظاہریہ مالکیہ کا اندلس میں اور شافعیہ اور حنفیہ کا عراق و خراسان اور ماوراء النہر کے علاقوں میں تھا۔ اسی صدی میں معتزلہ بھی سامنے آئے، انہوں نے اسلام کی حفاظت اور صیانت کی ذمہ داری عقلی انداز پر کرنے کی کوشش کی، لیکن قدیم فلسفے کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسلامی عقائد کی ایسی ترجمانی شروع کر دی جو صحیح اسلامی عقیدہ کے منافی تھی۔ علماء نے ہر چہار جانب سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ معتزلہ کے سردار ابو علی بن ولید کو اپنے گھر میں محصور ہو کر 50 سال تک درس دینا پڑا اور بالآخر 487 میں انتقال کر گیا۔ سب سے پہلے 420 میں غزنہ، رے اور نیساپور میں محمود سبکتگین نے ان کے قلاقمہ کا آغاز کیا اور آخر میں سلجوقیوں وغیرہ نے معتزلہ کو کلام اور اعتزال کی تدریس سے روک دیا۔ امام جوینی کا وطن معلوف بھی ان تمام فرقوں اور مسالک کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مختلف علماء اور مختلف نظریات کے حاملین پیدا ہوئے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنی گراں قدر تحقیقاتی اور تخلیقاتی تصنیفات کا خزانہ چھوڑا۔ چنانچہ شافعیہ میں قفال مروزی، قاضی حسین ابو الحسن ماروردی، حنفیہ میں ابو عبداللہ الدامغانی قدوری اور ابو زید الدبوسی، حنابلہ میں قاضی ابو یعلا الفرا، مالکیہ میں ابو الولید باجی، معتزلہ میں قاضی عبد الجبار، محدثین میں حافظ ابو بکر البیہقی، خطیب بغدادی، حاکم نیساپوری، علم کلام میں القشیری، ابو الکلام الباقلانی، ظاہریہ میں ابن حزم الاندلسی اور شیعیہ میں شریف مرتضیٰ وغیرہ علماء پیدا ہوئے۔ یہ تھا امام جوینی کا وہ زمانہ جس میں آپ نے آنکھیں کھولی اور ہر چہار جانب علم و علماء کا چرچا دیکھا۔ اس طرح کی صورتحال نے امام کی شخصیت پر یقیناً گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ آپ کا پورا نام اس طرح ہے: عبد الملک بن عبداللہ بن یوسف بن محمد النیساپوری۔ آپ کی نسبت نیساپور اور جوین کی جانب ہے، دونوں آج کے ایران کے شمال میں فارس کے علاقے ہیں۔ جوین نیساپور کا ایک علاقہ ہے۔ نیساپور فارس کے عظیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ آپ کی کنیت ابو المعالی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے دو اور القاب ہیں، ایک ہے ضیاء الدین، دوسرے امام الحرمین۔ بعض حضرات آپ کے اوپر تیسرے لقب کا بھی اطلاق کرتے ہیں اور وہ ہے فخر الاسلام۔ فخر الاسلام کا بھی اطلاق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ ملت کی اسلامیہ کے وہ سپوت ہیں جن پر ہر مسلمان کو فخر کرنے کا حق حاصل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حفظ قرآن کیا، اس کے بعد حدیث کے سماع کی طرف متوجہ ہوئے۔ بچپن میں اپنے والد بزرگوار سے اور پھر بعد میں اپنے زمانے کے علماء سے، جن میں ابو حسان بن برزق مسکی، ابو سعید بن عبد الرحمن بن حمدان نصوی قابل ذکر ہیں۔ آپ نے 40 حدیثیں جمع کی جسے آپ کے شاگردوں اور دوسرے علماء نے لیا۔ عبد الغافر فارسی جو آپ کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے 40 حدیثیں روایت کی جن کی اسناد بحمدللہ ہم کو بلند ملی۔ ابن السبکی نے انما الاعمال بالنیات کی حدیث کو امام الحرمین کے طریق سے مرفوعاً روایت کیا ہے، اس لیے امام ذہبی اور شیخ محمد زاہد کوثری کا حدیث کے سلسلے میں آپ پر طعن کرنا بیجا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام الحرمین نے سماع حدیث کیا اور روایت بھی کیا، لیکن نبوغ نہیں پیدا کیا۔ تیسرے، آپ نے علوم اصول دین، جس کو علم کلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، حاصل کیا۔ آپ نے یہ علم اپنے عہد شباب ہی میں حاصل کیا، چونکہ آپ کو اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کی ذمہ داری بھی سنبھالنی پڑتی تھی، اس لیے اس سے فراغت کے بعد آپ مدرسے امام بیہقی جاتے اور استاذ ابو القاسم اسکافرائینی سے علم کلام حاصل کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے متعدد اجزاء پڑھے اور خود 100 جلدیں مطالعہ کی۔ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے علم کلام کے متعلق ایک لفظ بھی نہ کہا، یہاں تک کہ میں نے خود ابو بکر الباقلانی کے کلام سے 12,000 اوراق یاد کر لیے۔ علم کلام میں امام الحرمین نے زبردست کمال حاصل کیا۔ حفظ قرآن اور اس کی آیات میں تدبر اور غور و فکر نے اس علم میں اور بھی زیادہ نکھار پیدا کر دیا۔ آپ نے علم کلام میں بعض تالیفات بھی کی، جن میں چند یہ ہیں: الشامل فی اصول الدین، الارشاد، العقیدۃ النظامیہ، اللمع فی اصول الدین وغیرہ۔
علم کلام کے علاوہ آپ نے علم فقہ میں مہارت حاصل کی. بچپن ہی سے آپ نے علم فقہ حاصل کرنا شروع کر دیا تھا. شروع میں تو آپ نے اپنے والد محترم سے علم حاصل کیا، لیکن بعد میں اپنے اسفار کے دوران اصفہان، حجاز اور بغداد کے دوسرے علماء سے علم فقہ حاصل کیا. امام الحرمین نے صرف فقہ شافعی ہی نہیں حاصل کی بلکہ تمام مسالک فقہ سے اپنی علمی تشنگی دور کی، اور اس طرح اپنے علم خلاف میں بھی مکمل مہارت حاصل کی، اور مغیث الخلق فی ترجیع قول الحق تصنیف کی. آپ نے نیساپور، آپ کے شیوخ اور تلامذہ، آپ نے نیساپور، مرو اور اصفہان کے تمام علماء سے علم سیکھا. حقیقت یہ ہے کہ آپ جہاں بھی گئے اور جس سے بھی ملے ہر ایک سے آپ نے علم حاصل کیا. آپ کے شیوخ کی تعداد ایک طویل تعداد ہے، جن میں قابل ذکر آپ کے والد ماجد، ابو القاسم اسفرائینی، عبداللہ الخبازی وغیرہ ہیں. امام الحرمین کے تلامذہ نہ صرف عوام اور طلبہ ہوا کرتے تھے بلکہ آپ کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والے علماء، فضلاء اور وقت کے ائمہ بھی ہوتے تھے. ابن السبکی نے عبد الغافر فارسی کا قول نقل کیا ہے کہ امام الحرمین سے علماء فحول، ائمہ کبار اور اولاد صدور نے علم حاصل کیا اور تدریس کے لائق بھی ہو گئے. فضلاء میں امام غزالی، ابو القاسم انصاری، ابو الحسن علی الطبری وغیرہ شامل ہیں. ابن الجوزی کہتے ہیں کہ آپ سے تقریباً 300 طلبہ نے آزمائی کی، تاہم 3 موضوعات پر سب سے اہم کردار ادا کیا: علم کلام، اصول دین، علم فقہ و خلاف اور علم اصول فقہ. علماء تاریخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے شریعت کے ہر موضوع پر لکھا، کسی موضوع کو تشنا نہیں چھوڑا. آپ کی کتابیں آپ کی حیات ہی میں علمی طبقے میں قبولیت حاصل کر چکی تھی، اور آپ اس وقت کے بادشاہ یا خلیفہ نظام الملک طوسی کے گراں قدر انعامات اور خلاعات سے نوازے جا چکے تھے. اس دور میں بھی آپ کی کتابوں کی بالخصوص نہایت المطلب، عقیدہ نظامیہ، برہان، کافیہ، شامل، ارشاد اور لمع الادلہ کی کم دھوم نہیں ہے. آپ نے علوم اسلامیہ کے بیشتر موضوعات پر خامہ فرسائی کی، چنانچہ عقیدہ اور اصول میں 11 کتابیں، اصول فقہ میں 6، نظام حکومت اور شرعی سیاست کے سلسلے میں غیاث الامم فی التیاء الظلم، خلاف اور جدل کے موضوع پر 4 کتابیں، اصول البحث والمناظرہ کے موضوع پر 1 کتاب کافیہ، اور اس کے علاوہ دوسرے علوم میں آپ نے 5 مزید کتابیں تصنیف کی. اب امام الحرمین رحمہ اللہ کے سلسلے میں علم کلام کے تعلق سے جو باتیں ہیں، اور یہی ہماری اس سیمینار کا موضوع ہے، اس سلسلے میں ہم تھوڑی سی باتیں علم کلام کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں گے. امام الحرمین کے اندر اسلام سے دفاع کا جذبہ علم کلام حاصل کرنے کا داعیہ بنا. آپ نے اس فن میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ اس وقت آپ کی شخصیت اس فن میں طاق اور آپ کی بات حرف آخر اور فیصلہ کن سمجھی جاتی تھی. اس فن کا حصول اس وقت ضروری بھی تھا کیونکہ داخلی طور پر معتزلہ اسلام کی شبیہ عقلیات کے پس پردہ بگاڑ رہی تھی، اور خارجی طور پر کفار و مشرکین یونانی فلسفوں کی مدد سے اسلام کی حقانیت کو مشتبہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انہی باتوں کے پیش نظر خلیفہ مہدی نے ملحدین اور اہل زیغ کی مخالفت میں کتابیں لکھنے کا حکم دیا. بعض کتب کا تعارف: لمع الادلہ فی قواعد اہل السنہ والجماعہ. اس کتاب میں امام الحرمین نے عالم کے حدوث، صفات باری کے اثبات اور واجب الوجود. مولانا سے درخواست ہے کہ اہم باتیں پیش فرما دیں، وقت پورا ہونے کے قریب ہے. جی. اس کتاب میں امام الحرمین نے عالم کے حدوث، صفات باری کے اثبات اور واجب الوجود، اس کی جملہ صفات، قرآن کا غیر مخلوق ہونا وغیرہ امور پر مفصل و مدلل بحث کی ہے. ارادہ باری تعالی اور ارادہ عبد، رویت باری تعالی، ختم نبوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کی ترتیب وغیرہ امور کو بھی زیر بحث لائے ہیں. یہ کتاب قاہرہ میں المؤسسۃ المصریہ
العلمیہ للتالیف نے ڈاکٹر فوقیہ حسین محمود کی تقدیم و تحقیق کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس کتاب کی کئی شروح لکھی گئی ہیں جن میں کچھ تو دستیاب ہے، کچھ نایاب ہے۔ الارشاد الی قواطع الادلہ فی اصول الاعتقاد، اس کتاب میں امام الحرمین نے دینی عقائد اور اس کے دلائل کو واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ الشامل فی اصول الدین، امام الحرمین کی علم کلام کے موضوع پر سب سے بڑی کتاب ہے۔ یہی نسخہ ایک اور ذرا ہلکی طباعت کے ساتھ 1381 ہجری میں دارالعرب قاہرہ سے بھی شائع ہوا۔ اس کے علاوہ آپ نے اور کتاب العقیدۃ النظامیہ وغیرہ تصنیف کی۔ امام الحرمین کی رائے علم کلام کے سلسلے میں ہمیں جان لینی ضروری ہے۔ امام الحرمین 5ویں صدی کے انسان ہیں جنہوں نے تبلیغ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیڑا اٹھایا اور اس کے راستے میں آڑے آنے والے ہر فتنے کا قلع قمع کیا۔ امام الحرمین علم کلام کے حصول کے لیے مدرسہ اشاعرہ میں داخل ہوئے اور انہی کی کتابیں پڑھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اشعری تھے اور انہی کی کتابیں پڑھیں تو آپ کا نظریہ بھی اسی طرح ہوگا۔ جنہوں نے اپنے آپ سے اسلام کا دفاع، امام الحرمین نے امام اشعری کے مذہب کے ناقل محض نہیں بلکہ آپ ان کی شخصیت سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ آراء و افکار پہ بھی تنقید کرتے تھے، حق کو اختیار کرتے تھے اور باطل کو رد کرتے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ جوینی اپنی مستقل حیثیت کے ساتھ ایک نئے اسلوب کے ساتھ اشاعرہ کے ائمہ میں سے ایک ہے۔ بعض علماء نے آپ کی ان اخطاء اور آراء کا تتبع کیا ہے جن میں امام حرمین نے مذہب اشعری سے انحراف کیا ہے۔ ابن سبکی نے کہا ہے کہ امام الحرمین نے مسئلۃ الاسترسال یعنی علم کلام اور اصول دین کی اپنی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس سلسلے میں ان کی صحیح رائے ہے۔ یہاں ایک بات بتانی بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے امام الحرمین رحمہ اللہ کے اوپر اس سلسلے سے اس تعلق سے کیچڑ اچھالا ہے کہ آپ نے مسئلہ استرسال میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے، اس سلسلے میں آپ کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا ہے۔ تو اس کے متعلق ابن سبکی وغیرہ نے کہا ہے کہ امام الحرمین نے مسئلہ استرسال کو علم کلام اور اصول الدین کی اپنی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس سلسلے میں ان کی رائے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو علم جزئیات کا علم ہے۔ چنانچہ شامل میں لکھا ہے کہ ان الرب سبحانہ تعالی عالم بالمعلومات على تفصیلها متعال عن العلم بها على الجملة اذ العلم بالجملة يقارن الجهل بالتفاصيل۔ مزید لکھتے ہیں کہ الدلالۃ دلت علی وجوب کون القدیم عالما بجمیع المعلومات، الشامل صفحہ نمبر 147۔ اسی طریقے سے باری تعالیٰ کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں جو ید، عین اور استوا وغیرہ کا لفظ آیا ہے اس کے بارے میں جو امام الحرمین کے خلاف واویلا مچایا گیا ہے، اس سلسلے میں بھی امام الحرمین نے اسی کی تصریح کی ہے جس کی دوسرے علماء اہل سنت نے کی ہے۔ چنانچہ آپ اپنی کتاب العقیدۃ النظامیہ صفحہ نمبر 23 میں یوں رقم تراز ہیں والذی نرتضیہ رأیا وندین اللہ عقدا اتباع سلف الامہ فالاولی الاتباع وترک الابتداع والدلیل السمعی القائل فی ذلك ان اجماع الامة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة وقد درج النبي صلى الله عليه وسلم على ترك تعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشریعہ۔ جہاں تک امام الحرمین کے علم کلام سے رجوع کا مسئلہ ہے، یہاں ایک بات بہت ہی زیادہ اچھالی جاتی ہے خاص طور سے ان علماء کی طرف سے جو علم کلام سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، جنہیں اہل حدیث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا غیر مقلدین ہیں یا سلف اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ امام الحرمین نے کی علم کلام سے رجوع کر لیا تھا اور کچھ بات سمیٹ دیجئے جی سمیٹ دیجئے بس ہو گیا۔ کچھ عبارتیں ہیں کہ یا اصحابنا لا تشتغلوا بالکلام،
تو کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ علم کلام کا حاصل کرنا درست نہیں ہے، دراصل یہ مبالغہ فی القول ہے۔ ابن السبکی نے کہا ہے کہ یہ حکایت جھوٹی ہے، اور اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو امام الحرمین چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہر سے، اور یہ علم کلام ایک ہتھیار ہے، جب امام الحرمین شیخوخت کو پہنچ گئے تو اب ہتھیار اٹھانے کے لائق نہ رہے، اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا علیکم بدین العجائز، یعنی یہی منتہا اور مقصود مومن ہے کہ بلا چون و چرا دین کو مانے اور اس کی تمام باتوں کو تسلیم کرے۔ اس کے علاوہ آپ کی دیگر تصنیفات فقہ کے موضوع پر ہیں اور اصول فقہ کے موضوع پر ہیں، مناظرے کے موضوع پر ہیں، اور علم خلاف اور فقہ سیاسی کے موضوع پر بہت ساری کتابوں کی آپ نے تصنیف کی ہے۔ ایک بات جو بہت اہم ہے، جی جی تو اسی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو انہی باتوں پہ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے سلسلے میں آخری بات وفات حضرت آلات کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی ہمارے بہت سارے ساتھی موجود ہیں جن کو اس موضوع پر باتیں کہنی ہیں۔ آپ اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں لگے ہوئے کہ اچانک بیمار ہوئے، بیماری بھی کوئی بڑی نہیں تھی، بس یقان کی شکایت ہوئی جس میں صفراوی مادہ کا اثر انسان کے بدن پر ظاہر ہوتا ہے۔ امام الحرمین اس مرض میں کچھ دن تک تھے، اس کے بعد صحتیاب ہو گئے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو مرض عود کرایا۔ بالآخر آپ نے چہارشنبہ بعد نماز عشاء 25 ربیع الاول 478 ہجری میں 59 سال کی زندگی کی بہاریں دیکھنے کے بعد اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ جس دن امام الحرمین کی تدفین ہوئی، بازار بند ہو گئے، لوگ اپنے سروں سے رومال اتار کر عزا میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے تلامذہ جن کی تعداد 400 تک پہنچتی ہے، اپنے قلم اور دوات توڑ دیے اور بازاروں میں پھیل کر نوحہ کرنے لگے۔ ان کی یہ صورتحال 1 سال قرار رہی۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے اپنا مقالہ پیش کیا ہے، تفصیل انشاءاللہ آپ کو مقالے میں مل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔